آج سے بہت سال پہلے یمن کے ساتھ ایک خوبصورت شہر آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ وہاں کے لوگ قوم سبا کہلاتے تھے۔ قوم سبا سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ لہلہاتی فصلیں، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ان کے پاس موجود تھے۔ اس قوم پر ایک ملکہ حکومت کیا کرتی جس کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ ملکہ بلقیس ایک قابل اور ذہین عورت تھی جس نے تقریباً 9 یا 10 سال یمن پر حکومت کی تھی۔ ملکہ بلقیس کی حکومت کے ماتحت قوم سبا دنیا کے مختلف حصوں میں تجارتی سرگرمیاں انجام دیا کرتی۔ تجارت کا پیمانہ وسیع ہونے کی وجہ سے یہ قوم کافی مالدار تھی، جبکہ دوسری طرف مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں ایک عظیم موحد بادشاہ کی حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا جس کا نام سلیمان ابن داؤد علیہ السلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس قدر وسیع تھی کہ آپ کو جنات، چرند پرند، ہواؤں اور جانوروں پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا۔ جن و انس، جانور اور چرند پرند سب آپ کی خدمت میں رعایا بن کر موجود تھے، مگر ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ غائب تھا۔ آپ نے اپنی رعایا سے سوال کیا کہ ہدہد کہاں ہے، مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے ادب سے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ ان کی ایک رانی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ رانی ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس تخت پر قیمتی موتی، جواہرات، زمرد اور لال جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک چھوڑ کر ایک خدا کو مانے، اور خط پہنچا کر ان کا رد عمل بھی دیکھنا اور مجھے آ کر بتانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں خدا کی بزرگی و برتری بیان کرنے کے بعد قوم سبا کو ان کا مطیع و فرمانبردار ہونے کا کہا۔ یہ خط بنیادی طور پر ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد خط لے کر روانہ ہوا اور جا کر اسے ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ کے دربار میں سردار بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو غصے میں آ گئے اور بولے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ مگر ملکہ سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خدا کا کوئی نبی یا پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر وہ قبول کر لیں گے تو مطلب وہ بادشاہ ہے اور ہم ان سے جنگ کریں گے، اور اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو ہم ان کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہدہد یہ تمام گفتگو سنتا رہا اور پھر اڑ کر حضرت سلیمان کے پاس آیا اور ساری گفتگو انہیں بتا دی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کا فرش بچھا دیا جائے، راستوں کے دونوں جانب بڑے جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے اور جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ ملکہ بلقیس نے تمام تحائف کو حضرت سلیمان کی طرف روانہ کیا، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں، ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب قاصد تمام ساز و سامان اور خط کے ساتھ حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے، انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم مجھے دینے آئے ہو۔ تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوگی اور ان کی اطاعت کرے گی۔ حضرت سلیمان تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے
جو ان کے آنے سے پہلے ان کا مدعی ہو کر ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ایک تیوہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں، میں اس کام کو کرنے کی پوری قوت رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے قبل لا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری۔ بس اگر کوئی شکر کرے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بڑا بے نیاز ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ تخت بہت خوبصورت اور بلند تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دیا، اسے مزید خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ گویا یہ تو ہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، ہم آپ کے فرما بردار ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، جس کے نیچے پانی ہو اور پانی میں مچھلیاں اور آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ شیشے کے نیچے پانی بہتا ہوا بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا کہ شیشہ نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ جب ملکہ کو اس محل میں لایا گیا تو ملکہ نے اس فرش کو دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا حوض ہے۔ ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کہ یہ تو فرش ہے۔ ملکہ نے یہ سنا تو شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں تو سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتی رہی۔ اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کی۔